السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نکاح سے ایک دن پہلے مہندی کی خوشبو پر درویش جن عاشق ہو کر اپنی دنیا میں لے گیا اور سونے چاندی کا لباس پہنا کر مجھ سے نکاح۔ میرا نام ہانیہ ہے، میری عمر 30 برس ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ ابا کسی کے گھر چوکیداری کرتے تھے اور اماں گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ جس وقت میری پیدائش ہوئی تو ہاسپٹل میں ایک بزرگ خاتون جس نے میرا ننھا سا ہاتھ دیکھتے ہی کہا تھا، یہ تم لوگوں میں سے نہیں ہے، اس کی اونچائی کسی اور دنیا تک جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ماں باپ بہت ہی حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ مگر اس عورت نے خاموشی اختیار کی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اماں نے اس عورت کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ عورت کہیں نہیں ملی۔ بچپن سے ہی اماں مجھے لے جا کر بہت پریشان رہتی تھیں۔ میں بچپن سے ہی کافی بیمار رہا کرتی تھی۔ اماں ہر وقت مجھے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی کسی ہاسپٹل تو کبھی کسی حکیم کے پاس لے کر پھرتی رہتی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں کسی دن صحت یاب ہوں۔ زیادہ تر تو مجھے بیماری کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اماں کو اتنا پریشان کسی اور اولاد نے نہیں کیا تھا جتنا وہ میری وجہ سے پریشان ہوئی تھی۔ میں 10 سال کی ہوئی تو میرے اور میرے بہن کے چہرے پر صرف اتنا فرق تھا، میری آنکھ کے پاس ایک چھوٹا سا پیدائشی نشان تھا اور میری جڑواں بہن کی آنکھ بالکل صاف تھی۔ باقی ہم لوگوں کی عادت، شکل و صورت، رنگ و روپ سب کچھ ایک جیسا ہی تھا۔ دیکھنے والا ہم دونوں میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگوں کو گاؤں کے لوگ اسی نشانی سے پہچانتے تھے۔ میں بچپن سے بیمار تو رہتی تھی مگر میں بہت چلبلی سی، شرارتی سی تھی۔ پورے گاؤں کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا میں نے، اور اکثر میری وجہ سے میری جڑواں بہن کو سب سے ڈانٹ پڑ جاتی۔ شرارت میں کرتی اور پکڑی ہو جاتی تھی۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، کیونکہ تب میں اتنی معصوم سی شکل بنا لیا کرتی تھی کہ کسی کا مجھ پر شک نہیں جا سکتا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک برگد کا درخت تھا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ کہا کرتے تھے، یہاں سایہ ہے، جو ان بچوں کا وہاں جانا سختی سے منع تھا۔ جو لڑکیاں بھی وہاں جاتی وہ گھر والوں سے چھپ چھپا کر ہی جاتی تھی، اور جس کے گھر والے لڑکی کو وہاں پر دیکھ لیتے تو اس لڑکی کی شامت آ جاتی تھی۔ اس کے گھر والے اسے بہت زیادہ ڈانٹ جاتے تھے۔ اس درخت سے کچھ اور دور ایک ندی بہتی تھی جس کا پانی شیشے کی طرح صاف۔ میں اکثر اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اس برگد کے درخت اور اس ندی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھی، اور اس میں اتنا کھو جاتی کہ میرے پاس کوئی جو مرضی بولتا ہو مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا تھا۔ میری نظریں اسی کا طواف کرتی رہتی تھی۔ میں وہاں پر جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جگہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ میری 3 سہیلیاں بھی تھیں جو گاؤں میں ہی ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھیں۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو وہ توبہ توبہ کرنے لگتی اور مجھے ڈانٹنے لگتی کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ ان سے میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا چھوٹی عمر میں ہی نکاح کر دیا جاتا تھا۔ گاؤں پر تو جیسے کسی کی بددعا تھی۔ جب بھی کسی لڑکی کا نکاح اسی گاؤں میں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، اس لیے گاؤں کی لڑکیوں کی شادی دوسرے گاؤں میں کی جاتی تھی۔ اب تو ہمیں اپنی سہیلی کے لیے فکر ہونے لگی کیونکہ اس کی شادی اسی گاؤں میں ہو رہی تھی۔ اسے بڑے بوڑھوں نے بہت سمجھایا کہ یہ شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی کا اصرار تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہی کرنی ہے۔ تب مجبوراً ان لوگوں کے گھر والوں کو یہ بات ماننی پڑی۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ آج سے پہلے اس گاؤں کی جس لڑکی کی بھی اسی گاؤں میں شادی ہوئی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اب تو خدا سے نیک دعاؤں کی درخواست تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک صبح ہم اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ گھر چونکہ اتنا بڑا نہیں تھا، تبھی ہم سب شہر میں نکل آئے۔
اور ابا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی میری سہیلی کی اماں کھڑی تھیں جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی آنٹی کو ایسے روتا ہوا دیکھ کر۔ میری اماں آگے بڑھی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب آنٹی نے بتایا کہ میری سہیلی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس نے اسی برگد کے پیڑ پر لٹک کر اپنی جان دے دی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اسی روز اس کا نکاح تھا اور اسی روز اس نے جان کیوں دے دی؟ وہ تو بہت خوش تھی، وہ تو دن دن گن کر گزار رہی تھی، اور اب وہ اچانک سے خودکشی کیوں کرے گی؟ مہری سوچ کر مرکز میری سہیلی کی موت سے زیادہ برگد کا درخت تھا۔ میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور میں تو آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اپنی سہیلی کی اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میری سہیلی کی موت کے بعد سے پورے گاؤں میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ ہر طرف برگد کے درخت کو لے کر چرچے ہو رہے تھے کہ لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ اب تو جیسے میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس درخت کے پاس جا کر دیکھنا چاہتی تھی، اس کو قریب سے جا کر چھونا چاہتی تھی، نہ صرف درخت کو بلکہ اس کے پاس بہتی ندی کو بھی۔ بہت پرکشش تھی وہ ندی۔ میرا ہر وقت دھیان اسی طرف تھا۔ میں جب اپنی خواہش کا اظہار اپنی سہیلیوں کے ساتھ کرتی تو یہ دیکھ کر اب تو میری سہیلیاں بھی مجھ سے ڈرنے لگی تھیں۔ ایک روز میں گھر میں اکیلی تھی تو مجھے بخار میں تپ رہی تھی میں۔ اماں پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور ابا کام پر۔ میری جڑواں بہن خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ بخار کی وجہ سے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور جب مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، آج موقع اچھا ہے، آج میں برگر کی درخت کی طرف جا سکتی ہوں، تو دل کیا اسی طرف چل پڑوں۔ پہلے کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اپنی سوچ پر آمین کہتے اس برگد کے درخت کے پاس چلی گئی۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ برگد کے درخت کے نیچے بہتی ندی تو اس دنیا کی لگتی ہی نہیں تھی۔ اتنی خوبصورت ندی دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر میں نے کئی گھنٹے اس ندی کو بڑے غور سے دیکھا، اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوئی، اور اس کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مجھے تیرنا آتا تھا، میرا دل کیا کہ میں پانی میں تیروں۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس طرف تو کوئی انسان آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کے کہنے پر عمل کیا اور اس چمکتی صاف شفاف ندی میں غوطہ لگا دیا۔ ندی کا پانی زیادہ ٹھنڈا تھا نہ زیادہ گرم، مناسب پانی کا درجہ حرارت میرے بخار میں تپتے وجود کو سکون پہنچا رہا تھا۔ پورے طریقے سے بھیگنے کے بعد میں درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی جہاں بہت سی لمبی لمبی جڑیں لٹک رہی تھیں۔ یہ منظر مجھے بے حد متاثر کر رہا تھا۔ ابھی میں ادھر ادھر کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ ندی کی دوسری طرف جہاں بہت گہرا جنگل تھا، وہاں کسی بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیرت کی انتہا نہ رہی مجھے کہ آواز جنگل سے سن کر کیسے آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تک میں نے یہ تو کبھی نہیں سنا کہ اس جنگل میں کوئی آبادی بھی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ اکیلا ہو یا راستہ بھول کر آ گیا ہو۔ مجھے اس کی مدد کو ضرور جانا چاہیے۔ میں ندی پار کر کے جنگل کی طرف گئی۔ پہلے تو کچھ خوف محسوس ہوا، پھر میں نے اپنے خوف پر قابو پایا، پھر بڑے دل کر کے جنگل کے اندر چلی گئی۔ بچے کی آوازیں جس طرف سے آ رہی تھیں، میں خاموشی سے چلتی ہوئی اسی طرف چلتی گئی، بچے کی آواز کا پیچھا کرنے لگی۔ کافی دیر سفر طے کر کے سامنے کا منظر دیکھ کر میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا جہاں ایک بچہ بڑے سے درخت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے وجود زلزلوں کی زد میں آ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کیسے بچاؤں۔ میں نے پہلے ادھر ادھر دھیان دیا کہ کچھ مل جائے جس کی مدد سے میں وہ بچہ نیچے اتار سکوں، لیکن گھنے جنگل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اونچائی سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، لیکن بچہ کا رونا میرے دل کو چیر رہا تھا۔ تبھی میں اللہ کا نام لیتی درخت پر چڑھ گئی۔ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب درخت پر چڑھتے ہی اس بچے کا رونا بند ہو گیا۔ میں احتیاط سے کانپتی ٹانگوں سے رینگتی ہوئی بچے کے پاس پہنچی
اور جلدی سے بچے کو جھپٹ لیا۔ بچے کے چہرے پر ایک سفید رنگ کا کپڑا دیا ہوا تھا جو مجھے اس بچے کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا، مگر میں پہلے اس جنگل سے جانا چاہتی تھی۔ ابھی میں درخت سے اتر کر نیچے ہی آئی تھی کہ اس بچے کے منہ سے پھر سے آوازیں آنے لگیں، جیسے وہ کچھ چبا رہا ہو۔ میں نے اس بچے کی آواز کو نظر انداز کیا اور بھاگتی ہوئی جنگل سے باہر آ گئی۔ ندی کے پاس بیٹھے میں نے جیسے ہی بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، بچہ کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں بھی بے حد خوبصورت، سرخ و سفید رنگت، پیارے پیارے چھوٹے سے ہونٹ۔ وہ بچہ اس دنیا کا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پیروں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب اس نے آنکھیں جھپکتے مجھے آپ ہی بولا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھنے لگی۔ ہوش تو تب آیا جب ایک دم ہر طرف آندھی طوفان آنے لگا ہو، عجیب عجیب سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے خوفزدہ ہوتی اپنے گاؤں کی طرف بھاگی۔ وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے خوفزدہ ہوتی اپنے گاؤں کی طرف بھاگی۔ بچہ میرے ہاتھ میں تھا۔ بچہ لیے میں جیسے ہی گھر گئی تو وہاں میری اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی اور مجھے غصے سے پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ تم کہاں پر تھی؟ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے اماں کو دیکھا تو وہ میری گود میں بچہ دیکھ کر ایک دم میرے پاس آئیں اور باز پرس کرنے لگیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اماں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ جب میں نے بچے کے چہرے سے چادر ہٹا کر اماں کو دکھایا، اماں سے میں نے جنگل والی باتیں چھپا لی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ مجھ سے بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ مجھے یہ بچہ باہر سے ملا ہے، اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی، مجھے راستے میں بچہ ملا ہے۔ اماں کو ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش تھی، مگر اللہ پاک نے انہیں بیٹی کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ اماں اس بچے کو دیکھ کر بہت پرجوش ہو گئی تھیں۔ اماں نے بچے کو کمرے میں چھپا دیا اور بولی کہ اب سے تم دونوں بہن بھائی ہو اور اب کوئی کسی کو نہیں بتائے گا کہ ہمارے گھر بچہ بھی ہے۔ میں اماں کی بات مان گئی اور اس بچے سے کمرے میں جا کر کھیلنے لگی۔ میں خود بھی یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بچہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، مگر ابا نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے سنتے ہی گاؤں بھر میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا بچہ گم ہوا ہے تو وہ آ کر لے جائے، مگر کوئی بھی اس بچے کو لینے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بچہ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگا۔ اگلے روز میرا دل برگد کے درخت کے پاس جانے کو پھر سے مچلنے لگا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکلی اور برگد کے درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کئی ہفتے ایسے ہی چلتا رہا۔ مجھے لگتا تھا لوگ تو ایسے ہی باتیں بنا رہے تھے۔ میں نے گاؤں والوں سے سنا تھا کہ اس گاؤں کی جس لڑکی کی اسی گاؤں میں شادی ہونے والی ہوتی ہے، وہ شادی سے ایک روز قبل غائب ہو جاتی تھی، پھر اگلے روز برگد کے درخت سے لٹکی ہوئی پائی جاتی۔ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ برگد کا درخت کنواری لڑکیاں مانگتا ہے۔ میری سہیلی کی موت کو 1 سال ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اب پھر سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو اس گاؤں میں بیانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ میری حالت اب دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بخار سے برا حال تھا۔ گاؤں کی ایک عورت نے بتایا کہ گاؤں سے کچھ کلومیٹر کی فاصلے پر ایک پیر بابا ہے جو کنواری لڑکیوں کو دم کر کے دیتا ہے، جس سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہیں اور ان پر جس بھوت کا سایہ ہو وہ اتر جاتا ہے۔ میری اماں مجھے لیے اگلے روز ہی اس پیر بابا کے پاس لے گئیں۔ پیر بابا نے میرے ہاتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے، تجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فکر اس کی جاتی ہے جو ہمارے میں سے ہو، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اماں کو میری پیدائش کا وقت یاد آ گیا تو وہ گھبرانے لگیں۔ انہیں اس عورت کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، لیکن مجھے پیر بابا کی بات سمجھ نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے پیر بابا کی طرف دیکھا۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب انہوں نے کہا، برگد کا پیڑ تیرے لیے ہی بنا تھا، اب تو اس پیڑ کے پاس گئی ہے، اب تیرا گاؤں تیرے بعد اپنی بیٹیوں کی شادیاں سکون سے کر پائے گا، اور جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو گھر سے نکال دو، وہ عام انسان کا بچہ نہیں ہے۔ پیر بابا کی بات سن کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری اماں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھیں۔
میری اماں تو حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگیں اور مجھے لیے گھر لوٹ آئیں۔ میری اماں نے مجھ سے برگد کے درخت کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں پھر سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں وہاں اکثر جایا کرتی تھی اور یہ بچہ بھی ندی کے دوسری طرف بنے جنگل میں سے لے کر آئی ہوں۔ میری اماں کا سانس اکھڑنے لگا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب میں کبھی بھی اس پیڑ کے پاس نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے عادت ہو گئی تھی۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ندی کے پاس تو ضرور جاؤں گی، اور رات کے اندھیرے میں وہ بچہ اٹھا کر اماں گاؤں کے بڑے سے پلاٹ میں پھینک آئیں جہاں لوگ کوڑا پھینکتے جاتے تھے۔ میں نے اماں کو بہت روکنا چاہا مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور کہنے لگی، تم نے گھر میں جن کے بچے کو پناہ دی ہوئی ہے، تم ہم سب کو کسی مصیبت میں مبتلا کرو گی۔ اب اماں مجھ پر سختی کرنے لگی تھی۔ مجھے میری بہن کے ساتھ باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت اس پر نگرانی کی جاتی تھی کہ میں کہیں اس پیڑ کی طرف نہ چلی جاؤں۔ کئی روز اماں کے ڈر سے میں گھر سے نہ نکلی۔ اماں اب مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ میں جوان اور کنواری ہوں، مجھے اب ایسی جگہوں پر جانے سے احتیاط کرنی چاہیے جس پر جن عاشق ہو جائیں وہ پھر کبھی نہیں چھوڑتے۔ ایسی لڑکیوں کی شادی نہیں ہونے دیتے، اور اگر شادی ہو بھی جائے تو بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اس کی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، اس کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا، اسی لیے اماں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ ایسا بھلا کہاں ممکن ہے؟ جنات کی اپنی دنیا ہی میں اپنی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، ان کا ہم انسانوں سے کیا لینا دینا؟ میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، مجھے بہت تیز بخار تھا اور جو کہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی میں بخار کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی تھی اور کتنی دیر تک تو مجھے ہوش ہی نہیں آتا تھا۔ اب تو سب پریشان رہنے لگے تھے۔ میری جڑواں بہن میری فکر میں عادی ہو گئی تھی۔ اماں ابا کو ہر بات پر ایک ہی بات کہتی، یہ اسی برگد کے درخت کی نحوست ہے جو میری بیٹی پر پڑ رہی ہے۔ ایک روز ابا شہر گئے، واپس آئے تو اماں کو ایک تعویذ دیا اور بولے، رات سوتے وقت اس کے گلے میں ڈال دینا، پھر اس پر اگر کوئی سایہ ہوا تو وہ ٹل جائے گا اور پھر اسے کبھی بھی تنگ نہیں کر سکے گا۔ ابا ہر روز مجھے کسی بابا کا تعویذ لا کر دیتے اور وہ میں گلے میں پہنتے ہی بے ہوش ہو جاتی۔ دوسرے ہی دن اماں نے وہ تعویذ پہننے کو بولا تو میں تعویذ پہننے سے انکار کر دیا اور بولی کہ میرا اب دل نہیں کرتا میں ندی کے پاس جاؤں، میں اب کبھی بھی اس کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر اماں مطمئن ہو گئی تھی، اماں کو تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اماں کو دکھانے کے لیے ناٹک کیا اور کئی روز درخت کے پاس نہ گئی اور ہر وقت اس درخت کی برائی کرتی رہتی تھی۔ یہ کہتے تھے کہ مجھے اس درخت سے خوف محسوس ہوتا ہے، در حقیقت مجھے اس میں انتہائی کشش محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے وہاں پر کوئی بلا رہا ہے، کوئی انجانی طاقت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ کئی روز جب میں ندی کے پاس نہ گئی تو ایک رات مجھے خواب آیا کہ برگد کے درخت کے پاس ہوں اور اس درخت پر جھولا ڈال کر جھول رہی ہوں۔ کچھ دن گزرے تو میں اپنی عادت کے مطابق پھر سے برگد کے درخت کے پاس جانے لگی۔ ندی کے پاس ننھے ننھے پھول اگ آئے تھے اور میں وہاں بیٹھ کر ہر روز اس برگد کے درخت کو اور اس ندی سے وعدہ کرتی کہ میں شادی نہیں کروں گی بلکہ روز تم دونوں سے ملنے آؤں گی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری اس بات پر درخت جھوم اٹھا ہو، اسے پتے کرنے لگتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری بات پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ کوئی عام انسان مجھے ایسے بے زبان جانداروں سے بات کرتا دیکھ لیتا تو یقیناً مجھے پاگل سمجھتا یا مجھ پر بھوت پریت کا سایہ اس بات کا یقین کر لیتا۔ اب میں جوان ہو چکی تھی، شہر والے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی شادی کر دو، جوان ہو گئی ہے، مگر اماں ابا گاؤں کے حالات کی وجہ سے میری شادی نہ کرتے تھے۔ کچھ میری طبیعت بھی اکثر خراب ہو جاتی تھی تو اماں کے لیے کہنا تھا کہ جب تک میں مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی اور وہ میری شادی نہیں کریں گی۔ بعد میں سسرال میں مجھے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، لیکن کب تک ہم دونوں بہنوں کو گھر بٹھا کر رکھتی۔ میری خالہ تو جو شہر میں رہتی تھی، اس نے اماں سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا، اماں نے تھک ہار کر میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے کر دیا۔ مگر اب ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا کہ گھر پر 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ملتی۔
تو جہیز کا سامان کہاں سے لاتے؟ میری خالہ نے امی سے کہا کہ انہیں جہیز کا لالچ نہیں ہے، انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، مگر میری اماں مجھے خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کا جہیز کا سامان بننے لگتا ہے۔ میری اماں کو بھی ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے جہیز کی فکر لگ گئی تھی، لیکن حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ کبھی بھی اماں جہیز کے لیے پیسے نہ جوڑ سکیں۔ اس پر گاؤں بھر میں اڑنے والی افواہیں، لیکن اماں پریشان رہنے لگی کیونکہ خالہ جلدی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ابا بھی دن بھر فکر مند رہتے۔ ابا نے اپنے مالک سے کچھ پیسے ادھار مانگے تو مالک نے خوش دلی سے 2 لاکھ کا قرضہ ابا کو دے دیا اور بولے کہ یہ میری طرف سے تمہاری بیٹی کے لیے تحفہ سمجھ لینا اور اس کو واپس کرنے کی فکر نہ کرنا، یہ تمہاری بیٹی کے لیے تحفہ ہے۔ ابا خوشی سے آنسو بہاتے گھر آئے تو ہم سب کی جان لبوں پر آ گئی۔ ہم نے ابا سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، تو ابا نے 2 لاکھ روپے نکال کر اماں کے سامنے رکھے اور بولے کہ اپنی بہن سے بولو جب دل کرے تب بارات لے کر آ جائے۔ اماں تو اتنے روپے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اماں نے ابا سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں اتنے پیسے، تو ابا بولے کہ میرے مالک نے تحفے میں دیے ہیں۔ ہم سب اس امداد غیبی پر بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ ہم سب تو ابا کے مالک کی فراخ دلی پر حیران تھے۔ اگلے روز ابا کام پر گئے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں بھی مالک کا شکریہ ادا کر سکوں جو انہوں نے مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دیا۔ میں نے مالک سے جا کر شکریہ کہا تو وہ حیران ہونے لگے اور بولے کس بات کا شکریہ؟ میں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا تو ابا مسکرانے لگے اور مالک سے بولا جو کل آپ نے میری بیٹی کو 2 لاکھ کا تحفہ دیا ہے اس کا شکریہ۔ بول رہی ہے۔ مالک پہلے سنجیدگی سے ہمیں دیکھنے لگے، پھر بولے تو ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب مالک نے کہا کہ کون سے 2 لاکھ روپے؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں ایک ملازم کی بیٹی کو 2 لاکھ دوں گا؟ ابا کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب مالک نے کہا کہ کہیں تم نے میرے پیسے چوری تو نہیں کیے؟ میرا تو خوف سے وجود کانپنے لگا تھا۔ ابا پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ ابا رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ مالک نے اپنے خاص بندے کو بلایا اور بولا کہ اس کی تجوری چیک کریں، کہیں اس میں سے پیسے کم تو نہیں ہوئے۔ ملازم نے جیسے ہی پیسے چیک کیے، پیسے پورے تھے۔ مالک نے ابا اور مجھ سے گھر سے جانے کو بولا۔ ابا مجھے لیے گھر واپس آ گئے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ بات ہم دونوں کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ فی الحال ہم دونوں نے اس بات کو یہاں ہی بند کر دیا اور ابا نے مجھے اماں سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مہندی کی رات، سب مہندی کی رسم کرنے کے لیے ہمارے گھر کے صحن میں اکٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی جس کی خوشبو بہت پیاری اور کافی تیز تھی۔ میں تنہا کمرے میں بیٹھی اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ میں نے جیسے ہی نظر ادھر ادھر دوڑائی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دم میرے سامنے ایک اجنبی سا شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تو روح کانپ گئی تھی کیونکہ میں اس شخص کو نہیں جانتی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کسی نے بھی اس کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھے جائیں گے، سب مجھ پر شک کریں گے۔ میں اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اس نے کہا میں ایک درویش جن ہوں اور میں اس سے بہت پیاری لگی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے اور میری مہندی کی خوشبو اسے میرا دیوانہ بنا رہی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں چیخ کر باہر آواز دے دوں، اماں کو آواز دے دوں۔ میں نے کوشش کی مگر میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب سے تم ندی پر جا رہی ہو۔ میں بھی اکثر وہاں پر جاتا ہوں اور اکثر تمہیں وہاں پر میں دیکھتا تھا۔ میں اس برگد کے درخت پر رہتا ہوں، میری رہائش وہیں پر ہے۔ تمہاری طرح مجھے بھی وہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میں بھی وہاں سے وقت گزارنا بہت مجھے پسند ہے۔ اوپر سے اسے میری مہندی کی خوشبو دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی دنیا میں آ گیا۔ پورے کمرے میں دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ درویش مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ جب ہوش آیا تو میں چمکتے ہوئے سونے کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہاں ہر چیز ایک خواب جیسی تھی، جیسے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ ایسا ہمیشہ پر یوں کہ کہانیوں میں ہوتا ہے۔
اور جب آنکھ سے دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ابھی تک بے یقینی کی صورتحال میں تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ مجھے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ابھی میں ادھر ادھر حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا درویش جن کمرے میں داخل ہوا اور مجھے کہنے لگے کہ اٹھ کر تیار ہو جاؤ، رات میں ہمارا نکاح ہے۔ میں منہ کھولے اس درویش کو دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ کہتی کہ کمرے میں پریاں اڑتی ہوئی داخل ہو گئیں۔ میں تو اپنے حسن کو دیکھ رہی تھی، آخر اس درویش کو میں ہی کیوں چاہیے تھا جبکہ یہاں اتنی خوبصورت پریاں بھی موجود تھیں۔ پریاں مسکراتی ہوئی اندر آئیں اور سونے چاندی کا لباس پہنا کر مجھے نکاح کے لیے تیار کرنے لگیں۔ اب تو تیار ہونے کے بعد میں بھی ان جیسی لگنے لگی تھی۔ اتنا حسن تو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اپنا چہرہ دیکھا، میں ایک دفعہ حیران ہو گئی تھی کہ میری اماں میں سے کوئی مجھے دیکھ لیتا تو یقیناً وہ مجھے بھی پہچان نہ پاتے۔ تیار ہوتے ہی مجھے باہر لے کر جایا گیا جو ایک محل بنا ہوا تھا۔ اس قدر خوبصورت محل میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میرا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ مجھے درویش کے ساتھ لے جا کر بٹھایا گیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جن نے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب درویش میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھ سے نکاح کر لو، اس پرستان کو ایک انسان کی سخت ضرورت ہے۔ ہم سب کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے حیرانگی سے درویش کی طرف دیکھا جو اب آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانا چاہا کہ میں ایک انسان ہوں اور وہ جن ذات ہے، ہم دونوں کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ میں تو بالکل معمولی سی لڑکی ہوں اور وہ جنات ہیں۔ جنات تو بہت طاقتور ہوتے ہیں، پھر جنات کو میری مدد کی ضرورت کیا ہے؟ اس ظالم سردار جن سے آزاد ہو جائے گا، میں اس دن تمہیں طلاق دے دوں گا اور واپس تمہاری دنیا میں چھوڑ آؤں گا۔ جیسے ہی ہمارا قبیلہ اس ظالم سردار جن سے آزاد ہو جائے گا، میں اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں واپس تمہاری دنیا میں چھوڑ آؤں گا اور تمہارے ماں باپ کو بھی امیر کر دوں گا۔ تمہاری دنیا میں اتنا کوئی بھی امیر نہیں ہوگا جتنا میں تمہارے خاندان میں امیر کوئی ہوگا۔ سونے چاندی سے تم لوگوں کو مالا مال کر دوں گا۔ پہلے میں سوچتی رہی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں انہی لوگوں کی دنیا میں تھی، ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی۔ اگر میں انکار کرتی تو یہ میرے ساتھ زبردستی کر سکتے تھے۔ میرا دھیان اپنے ماں باپ کی طرف چلا گیا کہ میری غیر موجودگی میں وہ کتنا پریشان ہوئے ہوں گے، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ پہلے تو میری نظروں کے سامنے ابا کا چہرہ آیا، پھر میری بہن کا اور پھر یہ میری اماں کا چہرہ میرے سامنے آیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے درویش کو ہاں کر دی اور بولا کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت عالیشان طریقے سے ہمارا نکاح ہوا۔ کھانے میں اتنے پکوان دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اتنا لذیذ اور اتنا خوشبودار پکوان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو ایک دم پورے محل کے اوپر جیسے بجلی کڑکی تھی۔ میں نے خود سے درویش کے سینے میں منہ دیا تو وہ ہر طرف جیسے شہنائیاں بجنے لگی تھی۔ بجلی کی کڑک پر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ابھی میں اس خوف سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ بہت سی پریاں میرے پاس آئیں اور مجھے بازوؤں سے اٹھا کر اپنے ساتھ اڑانے لگی۔ ساتھ نہ جانے کون سی زبان میں گیت گا رہی تھی۔ گیت بے حد خوبصورت آواز میں تھا۔ اب تو ایسے پریوں کی طرح اڑتے ہوئے مجھے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پریاں مجھے محل سے باہر لے گئیں۔ میں تو آنکھیں پھاڑے اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ یہ کون سی دنیا تھی؟ اس قدر خوبصورت دنیا، جیسے جنت کو کوئی ٹکڑا وہاں آ گیا ہو۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔ کہیں چھوٹے چھوٹے چشمے بہہ رہے تھے، کہیں بادل اتنے قریب تھے کہ میں ان میں سے ہوتی ہوئی سیر کر رہی تھی۔ مجھے زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی لگی۔ بہت پیارا موسم، اس پر اتنی خوبصورت جگہ، میرا دل کیا میں وہاں ہی رہ جاؤں۔ کافی دیر سیر کرتے ہوئے پریوں نے مجھے سیدھا میرے کمرے میں پہنچایا، جہاں وہ درویشی شہزادہ
ہاتھ باندھے کھڑکی میں سے نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی، درویش نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور بولا کہ خاموشی سے سو جاؤ، کل سے تمہاری ساری ذمہ داریاں تمہیں سمجھا دی جائیں گی۔ اب ایک تم ہی آخری ذریعہ ہو اس قبیلے کو سردار جن سے آزادی دلوانے کا۔ میں درویش کی بات کو سمجھتے ہوئے بستر پہ لیٹ گئی، لیکن یہ کیا، وہ بستر کم اور پھولوں کو گلدستہ زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اتنا نرم اور ملائم بستر پر میں لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہاں پر نیند ایسے تھی جیسے نہ جانے کتنے سالوں سے میں سو رہی تھی۔ مجھے سوئے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے جن کے ساتھ لڑ رہی ہوں۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ہر طرف فوج کی بھرمار ہے۔ اسی وقت خواب میں نے دیکھا کہ میں سبز لمبا فراک پہنے، سر پر تاج سجائے بڑی سی لال سیٹ والی کرسی پر بیٹھی ہوں، اور میرے پاس ملازم کھڑے مجھے پنکھا جھل رہے ہیں۔ کوئی مجھے بہت لذیذ شربت بنا کر دے رہا ہے، کوئی مجھے پھل کھلا رہا ہے، اور میرے سامنے پریوں کا جنون کا ایک ہجوم لگا تھا جو تالیاں بجا رہا تھا۔ میرا نام اونچا اونچا پکار رہا تھا اور سب میری نئی سردارنی پکار رہے تھے۔ پھر ایک دم سے سب غائب ہو گیا اور میں پھولوں کے باغ میں کھڑی گول گول گھوم رہی تھی، اور میرے پیچھے سر پر تاج سجائے میرا درویش شوہر کھڑا ہو جاتا تھا اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے ہاتھوں پر اپنا سر ٹکا دیتا تھا۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی تو بکھلائی ہوئی تھی۔ اٹھ کر دیکھا تو میرا شوہر ابھی بھی اسی طرح کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میرے اٹھنے پر مڑا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی جب اس نے کہا کہ تم انسان کتنا سوتے ہو، پچھلے 1 سال سے تم مسلسل سو رہی ہو، ایسے کیسے ہمارے قبیلے کو آزاد کراؤ گی؟ اپنے شوہر کی بات پر تو میری آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ وہ میرے انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری دنیا کے وقت میں اور ہماری دنیا کے وقت میں بہت فرق ہے۔ تمہاری دنیا کا ایک لمحہ ہمارے ہاں کئی سال کے برابر ہے۔ میرے شوہر نے بولا کہ اب اگر میں اٹھ ہی گئی ہوں تو جلدی سے فریش ہو جاؤں۔ میں کپڑے تبدیل کیے تو پریاں مجھے تیار کرنے آ گئیں اور بہت پیارا سا تیار کر کے چلی گئی۔ میں نے جس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تو پریاں اڑتی ہوئی میرے آگے لذیذ لوازمات رکھنے لگیں۔ میں نے ناشتہ کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ باہر پھرنے چلی پڑی۔ میرے شوہر نے پورا کوکاف کا قبیلہ گھمانے کے بعد میرا ہاتھ پر کس کیا اور پکڑ لیا اور مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گیا جس پر 1000 کلومیٹر دور سے ہی آگ کی تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ چونکہ میں ایک انسان تھی تبھی مجھے آگ کی تپش بہت پاس سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے درویش کو بتایا تو اس نے اپنی جیب میں سے ایک بڑا سا شاپر نما ہڈی نکال کر مجھے پکڑایا، جس کو میں نے اپنے اوپر پہن لیا۔ اب مجھے بالکل بھی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے اس جگہ پر لے گیا جہاں ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور بہت سے جن اور پریاں ایک بڑے سے جن کے آگے پیچھے مرجھائے چہروں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہ جن اپنے ملازمین پر تشدد کرتا اور ان کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیتا۔ میں بہت غور سے اور خوف سے اس سب کا منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھے آواز دی، میں چونک کر ایک دم شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے شوہر سے بولا، ایسا ہی جن بچپن سے میرے خواب میں آتا تھا، اور اب جب میں سوئی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ خود کی لڑائی دیکھی۔ میں اس کے ساتھ بہت لڑ رہی ہوتی اور ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ جسے سن کر میرا شوہر مسکرانے لگا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی۔ تبھی اس نے پوچھا کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور واپسی کا راستہ لیا۔ ایک بہت ہی پیارے جھوپڑی نما گھر میں مجھے لے جایا گیا۔ وہاں ہر طرف ایک خوابناک ماحول بنایا گیا تھا۔ میرے شوہر نے بولا، آؤ آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، پھر کل سے تمہیں اپنی فوج تیار کرنی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک لڑکی کی کہانی سنائی۔ کہتے ہیں ایک بہت معصوم سی پیاری سی لڑکی پیدا ہوئی ہاسپٹل میں۔ میں اس ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے اس ہاسپٹل میں سے جن زادی کی خوشبو آئی۔ میں پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، پھر میں جلدی سے ہاسپٹل کے اندر چلا گیا اور جس وارڈ سے جن زادی کی خوشبو آ رہی تھی اس طرف مڑ گیا۔ وہاں ایک پیاری سی بچی تھی، بہت خوبصورت، پریوں کی مانند۔ میں نے ایک اماں کا روپ لیا اور اس بچی کا ہاتھ تھام کر اس کی اماں سے کہا کہ یہ اس دنیا کی نہیں ہے، اور اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہوئے واپس آ گیا۔ پھر جب وہ بڑی ہوئی تو میں نے کئی بار اسے اپنے پاس بلایا۔
کبھی درخت پر چڑھ کر، کبھی پانی میں بہہ کر، کبھی تنہائی میں تو کبھی ہجوم میں۔ وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر بہت سکون محسوس کرتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کی طاقت جاننے کے لیے اس کو ایک بچے کے پیچھے بھگایا، اور اس کی بہادری تو دیکھو، وہ بغیر ڈرے اس بچے کے پاس پہنچ بھی گئی، اور نہ صرف وہاں پہنچی، اس بچے کو اتار کر گھر بھی لے گئی۔ وہ بچہ بھی کوئی اور نہیں، میں خود ہی تھا، اور اس کو یہی ظاہر کیا کہ وہ بچہ کوئی وہاں پھینک گیا تھا۔ پھر جس روز وہ بچی ایک پیر بابا کے پاس گئی تو میں نے پیر بابا کی شکل اختیار کر لی اور اس کو بولا کہ یہ بچہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ اور پھر وہ جوان ہوتی گئی اور ایک روز اس کی شادی طے ہو گئی، لیکن وہ تو اپنے پیدا ہوتے ہی اس دنیا کے لیے بن گئی تھی، پھر وہ وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اسی لیے میں اسے چھپ کر وہاں لے آیا۔ میں غور سے اپنے شوہر کی کہانی سن رہی تھی اور پھر ایک دم جیسے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ یہ کہانی تو جیسے کہیں سنی ہوئی تھی یا کہیں دیکھی ہوئی تھی۔ میں نے دماغ پہ زور ڈالا تو اس کہانی میں میں خود کو وہ بچی پایا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ برگد کا پیر کون تھا؟ تو میرے شوہر نے بولا کہ برگد کے پیر پر میں رہا کرتا تھا اور اس ندی کے ذریعے میں اپنی دنیا میں واپس آتا تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کی لڑکیوں کا اس برگد کے پیر سے کیا لینا دینا تھا، اور میری سہیلی کا اس سے لٹک کر مر جانا کیا تھا۔ جب اس بات کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کیا تو وہ بولے کہ میری سہیلی کو میرے شوہر نے نہیں بلکہ اسی سردار نے مارا تھا جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ پاکستان واسیوں کی خاطر وہ تمام لڑکیاں بھی اسی سردار کے قبضے میں ہیں۔ اب مجھے اس سردار پہ غصہ آنے لگا تھا۔ میرا شوہر جو مجھے بتا رہا تھا ایک دم میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے جب اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، اب تم بالکل تیار ہو جنگ کے لیے، کیونکہ تمہارے اندر جن زادیوں والی تمام طاقتیں آ گئی ہیں۔ اس پر میرا انسان ہونا سردار کو فنا کر دے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے بولا، جب میں غصہ کر رہی تھی تب میری آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کسی کے کام تو آ جاؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے کل تک سونے نہ دیا، لیکن میری آنکھوں میں نیند کی ہلکا سا بھی خمار نہیں تھا۔ اگلے روز میرے شوہر نے میرے ساتھ لاکھوں جنوں کی فوج تیار کی۔ پریوں نے میری نظر اتاری اور مجھے لے کر سرداری کی نگری کے پاس چھوڑ دیا۔ میں ابھی ایک قدم سردار کی نگری میں رکھا ہی تھا کہ ایک دم زمین دہل گئی اور ہر چیز الٹ پلٹ ہونے لگی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرف تباہی مچ گئی تھی۔ بہت سے سردار کے سپاہی جو بہت ہی بدصورت تھے ہم سے مقابلہ کرنے کو آئے۔ میرے اور سردار کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور آخر میں بس میں اور سردار بچے تھے۔ مجھے ایک پل کو خود محسوس ہوا اور پھر میں نے پاکستان کی تمام پری زادیوں کو دیکھا جو میری آس پاس پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہر طرف آگ برس رہی تھی۔ بہت سے ملازم ابھی بھی میرے سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ میری اور سردار کی لڑائی بہت زبردست ہوئی تھی۔ بہت سی ضربیں مجھے لگیں اور بہت سی میں نے سردار کی لگائیں۔ کافی دیر لڑائی کے بعد اب باری تھی آخری وار کی۔ میں نے سردار کے پاؤں کے پاس جا کر اس کے پیر میں ابا کا لایا ہوا ٹیش باندھ دیا جو جلدی میں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میرے تعویذ باندھتے ہی سردار جن خاک ہو گیا اور راکھ ہوا میں اڑ گئی۔ تمام پریاں، لڑکیاں اور جن آزاد ہو چکے تھے۔ پاکستان کا وہ حصہ جو سردار کی زد میں تھا آج پھر سے آزاد ہو گیا تھا۔ انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود اس میں کچھ نہیں بچا تھا۔ ہر طرف آگ بجھ گئی تھی۔ پھول کھلنا شروع ہوئے تو سب پریاں ادھر ادھر گھومنے لگی تھیں۔ میرے جسم پر جو زخم آئے تھے ان میں سے خون رسنے لگا تھا۔ پریاں جلدی سے مجھے اٹھا کر جن نگری لے گئیں جہاں میرا شوہر میری فتح کے بعد میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں خوشی سے ان کے پاس گئی تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور میرے خواب کی طرح میرے ہاتھوں پر سر رکھ دیا۔ سب پریاں مجھے اڑتی ہوئی جگہ جگہ پھر رہی تھیں۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ ہر طرف خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر گزری تو مجھے پھر سے تیار کیا گیا۔ مجھے لیے سب ایک بڑی سی کرسی پر بٹھا دیا جہاں سب تالیوں سے میرا استقبال کر رہے تھے۔ مجھ پر پھول برسائے گئے، میرے سر پر سردارنی کا تاج پہنایا گیا۔ ان سب کو دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو میں گھر واپس چلے گئی جہاں میرے شوہر پریشان حالت میں کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر کافی پریشان ہوئی اور ان سے پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔
جس پر انہوں نے بڑائی نظروں سے میری طرف دیکھا اور ایک بڑا سا تھیلا مجھے پکڑا دیا، جس کو کھولنے کے بعد میری آنکھیں چنیا گئیں، کیونکہ اس میں ہیرے جواہرات، سونا، چاندی تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور کچھ پریوں کو بلا کر بولا کہ مجھے میری نگری یعنی دنیا میں چھوڑ آیا جائے۔ وعدے کے مطابق مجھے واپس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا۔ میرا وجود کانپنے لگا۔ یہ بات سچ تھی کہ میرا دل لگ چکا تھا وہاں، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ میں ان کی دنیا سے نہیں تھی، نہ میں وہاں رہ سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی دنیا میں واپس آ گئی۔ سب حیران تھے کہ میں واپس کیسے آ گئی۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے سال میں کہاں تھی، جس پر میں نے کچھ نہیں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اب تو ہر ماں باپ خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا۔ گاؤں سے ہر بلا ٹل گئی تھی۔ سب لوگ خوشی خوشی برگد کے درخت کے پاس جاتے، ندی میں نہاتے، لیکن ان سب میں واحد تھی جو افسردہ تھی۔ اماں میرا رشتہ دیکھنے لگیں تو میرا دل بے چین ہونے لگ جاتا۔ میں سارا دن روتی رہتی اور اپنے جن شوہر کو یاد کرتی رہتی۔ ایک روز اماں نے میرا نکاح طے کر دیا، لیکن مجھے ایک اور فکر تھی کہ میرا نکاح تو پہلے ہی ہوا تھا۔ پہلے ہی سے میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میرا نکاح ہوا ہے اور میں ایک جن کی بیوی ہوں۔ تو میری اماں مجھ پر برس پڑیں اور بولیں، یہ خبر کسی کو مت دینا، تمہیں ہم لوگوں کا ذرا خیال نہیں آیا؟ کیسے تم نے یہ سب کر دیا؟ تو میں نے ان کو پوری بات بتائی کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں مجبور تھی۔ لڑکا نکاح کے لیے جب آیا تو میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی ہو کیا رہا ہے۔ سب کچھ میرے سوچ کے الٹ ہو رہا تھا، مگر میرے دل کو ایک طرح سے قرار آ گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اماں کی بات مان لی تھی اور انہیں اس بات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ یہ وہی ہے جب نکاح ہو گیا تھا تو میں واپس دنیا میں آ گئی۔ مجھے بولا کہ پرستان اپنی سردارنی کے بغیر ادھورا تھا، تبھی وہ مجھے واپس لے آئے، اور ابھی بھی وقت کافی۔ میں نے اماں کو حقیقت بتائی تھی۔ یہ سن کر اماں نے مجھ پر بہت غصہ کیا کہ تم نے مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ کتنا وقت مجھ سے ناراض رہی تھی۔ میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے آئی تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ دکھی کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ روتی تھی۔ میرا شوہر مجھے تسلی دیتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن تمہاری اماں تم سے راضی ہو جائے گی۔ اب یہ حقیقت گھر میں سب لوگوں کو پتہ چل گئی تھی کہ میں ایک جن کی بیوی ہوں۔ سب لوگوں نے ہی مجھ پر غصہ کیا تھا، مجھ سے بات پوچھ کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس وقت گزر چکا تھا ساری باتیں، پھر رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اماں بھی مجھ سے راضی ہو گئی اور مجھ سے اچھے طریقے سے ملنے لگی۔ ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میرا جب دل اماں سے ملنے کو کرتا، میرا شوہر مجھے میری دنیا میں چھوڑ جاتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد خود ہی واپس لے جاتا۔ ایسے ہی میری زندگی گزرنے لگی تھی۔ کسی کا بھلا کرو تو آپ کو بھی وہ ہر شے سے نوازا جاتا ہے جس کی آپ کو چاہ ہو۔ اگر کسی کام کا ارادہ اچھائی کے ساتھ کرو تو وہ کام ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ برائی کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے اور جیت ہمیشہ اچھائی کی ہی ہوتی ہے۔ اپنی کوششیں یہی کیا کریں کہ سبوں کے ساتھ اچھائی کریں۔ برائی کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ اچھائی کرنے والا شخص کبھی بھی مشکل کا شکار نہیں ہوتا۔ اسے وقتی طور پر تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، مگر یہ مشکلات اس کی آزمائش کے لیے آتی ہیں کہ وہ اپنے نیت میں کسی حد تک سچا اور کھرا ہے، اور جب وہ اپنی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کا رب اسے پھر اس حد تک نواز دیتا ہے کہ وہ خود بھی اس حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی یہ بھی نوازا جاتا ہے؟ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یوں بھی نوازا جاتا ہے؟